اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کے ماہ رمضان مبارک کے ان مبارک دنوں میں اور رحمت برساتی گھڑیوں میں ہم حاضر ہیں، اور آج ایک مختصر طور پر ایک بڑی اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرنا ہے آج کے دن کی نسبت سے، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بھی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں وہ بنو امیہ کے خاندان بنو امیہ کی طرف سے، یزید کے خاندان کی طرف سے آپ پر جو جور و ستم وہ ڈائے گئے اور جو ظلم کیا گیا، یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر مومن ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، تاریخ بری ہوئی ہے۔ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو رضائے الہی تھی یا قضائے الہی تھی جو لکھ دی گئی تھی خاندان اہل بیت کے لیے، آج کے دن اس کا آغاز ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت امام علی مقام شہزادہ رسول علیہ السلام آپ مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ میں آ گئے، اور مکہ میں آپ نے پھر وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ مدینہ میں وہ جو گورنر تھا یزید کا، اس نے بڑی آپ پر ظلم و ستم مختلف طریقے سے اور آپ کو بیعت پر مجبور کرنے کی وجہ سے آپ مکے آ گئے اور وہاں آپ ٹھہرے۔ اور ادھر جو کوفہ والے تھے، وہ کوفہ والے بھی یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ خاندان اہل بیت میں سے کوئی آئے اور ہم اس کی بیعت کریں اور وہ خلافت کا منصب سنبھالیں۔ انہوں نے پھر خط بھیجنے شروع کر دیے، بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ نام تاریخ میں محفوظ ہیں جو خط لکھنے والے تھے حضرت امام علی مقام امام حسین کو، اور تقریباً 70 آدمی تھے جنہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم امام علی مقام کو خط لکھیں کہ وہ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیں۔ ان میں مسیب بن فرازی، رعافہ بن شداد، حبیب مظاہر، محمد کثیر، محمد اشرس، عبد الرحمن بن منحف، عبداللہ بن عفیف، طارق آمش اور مختار بن عبیدہ، عمر سعد وغیرہ، یہ شرفائے کوفہ جو کوفے کے معززین تھے، وہ لوگ انہوں نے خط لکھے۔ تقریباً 1 سال تک حضرت امام علی مقام کو خط جاتے رہے اور آپ ان پر غور کرتے رہے، سنتے رہے ان کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ فیصلہ کیا کہ اب میں مدینے سے مکہ آ گیا ہوں تو میری باقی زندگی جو ہے وہ مکے میں ہی پوری ہوگی، اور یہیں میرا انتقال ہوگا، میرا وصال اسی شہر میں ہوگا۔ اور 1 سال تک آپ پھر مکہ میں قیام پذیر رہے، اور وہاں پر جس مکہ میں یزید کے جس گورنر کا سعید بن عامر تھا، وہاں پر گورنر، اس نے جب یہ دیکھا کہ امام علی مقام جب حرم میں آتے ہیں تو تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو وہ ڈر گیا کہ ابھی حج کے دن آنے والے ہیں، اتنے لوگ جمع ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ان کے ساتھ مل کر میرا ہی خاتمہ کر دیں۔ وہ ڈر کے خود ہی بھاگ گیا مکے سے۔ پھر عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ مکے کے حاکم بن گئے اور ان کو بنا دیا گیا۔ قصہ مختصر، وہ خطوط آنے شروع ہو گئے، مگر امام علی مقام نے کوئی توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ سال گزر گیا، اور سال کے بعد پھر کچھ لوگ وہاں سے آئے اور خطوط آئے، ہزاروں خطوط وہاں سے آئے۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے بیٹے حضرت مسلم، حضرت امام علی مقام
کہ والد محترم حضرت علی بن ابی طالب، ان کے بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، اور حضرت مسلم جو ہیں ان کے بیٹے تھے حضرت عقیل بن ابی طالب کے، اور یوں حضرت مسلم جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے قزن تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو حضور نے بلایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنا بھائی جان اب جیسے چاہیں، میں تو حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو فرمایا پھر تم جاؤ اور کوفے جا کر حالات کو دیکھو۔ نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے بھی حامی بھری کہ امام آ جائیں تو میں بیعت کروں گا اور یہ تخت ان کے حوالے، کرسی ان کے حوالے کروں گا، نعمان بن بشیر۔ مگر اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا، نعمان بن بشیر کو، عبید اللہ بن زیاد کو پھر کوفہ کا گورنر بنایا جب اس کو خبر پہنچی کہ امام جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تیاری ہوئی اور آپ کو بھیجا، فرمایا آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں، اور وہاں پر جو ہے وہاں جا کر آپ نے نماز بھی آپ نے پڑھانی ہے، جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے دینا ہے، اور دیگر امور جو ہیں نعمان بن بشیر وہ ادا کرتا رہے گا کوفہ میں، اور جب میں آؤں گا تو پھر اگلی صورتحال کو دیکھیں گے، وہ سنبھالیں گے، آپ جا کر دیکھیں، پھر مجھے رپورٹ کریں اور میں اس کے مطابق جو ہے پھر میں وہاں آؤں گا۔ تو دوستان محترم، یہ وہ کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر آپ نے وہاں سے وہ جا کر دیکھا تو ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ مختلف روایات ہیں، کسی نے 20,000 لکھا، کسی نے 30 لکھا ہے، 40,000 تک، کسی نے 12,000 لکھا ہے، آپ کی بیعت کی۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے پھر یہ بھیجا، آدمی بھیجے اور پیغام بھیجا کہ یہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس حضور کے چچا، ہمارے نبی کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ آئے۔ عبداللہ بن عباس، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا پروگرام ہے؟ آپ مدینے سے آگے؟ انہوں نے کہا کہ مدینے سے آپ کو پتہ کہ حالات کیسے بنا دیے ہیں بنو امیہ نے، اس لیے میں یہاں مکے میں آ گیا ہوں اور ابھی کوفہ کا ارادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے واضح طور پہ کہا حضرت میں کوفہ والوں کو جانتا ہوں، یہ کوفی لا یوفی ہیں، وفا کرنے والے نہیں، ان کی چاپلوسیوں کو میں جانتا ہوں، آپ نہ جائیں۔ مگر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی قضا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ارادت اللہ غالب ہو رہا ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ کی قضا وہ غالب ہو کے رہے گی اور مجھے جانا پڑے گا۔ 15 رمضان المبارک کو، دیکھیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ دن ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کوفہ کی طرف روانہ کیا، چونکہ حالات سازگار تھے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئے، ننھے چھوٹے بیٹے جن کی عمر 6-7 برس بتائی جاتی ہے تاریخ میں، ان کو بھی ساتھ لے کر گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے بیعت کی، لیکن وہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جا چکا تھا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا تھا، اس نے پھر کارروائی کی اور پھر اہل کوفہ کو خطبہ دیا۔ اہل کوفہ سارے وہ ٹھس ہو گئے، ختم ہو گئے، اور وہی بات ہوئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کو پھر اس دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے چھوٹے بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ اور لیکن چونکہ اس وقت تو کتابت کا دور تھا اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں تھی جیسے آج کا دور ہے، تو آتے وقت لگ گیا۔ اتنے میں حضرت امام یعنی مقام امام حسین جو ہے وہ تیاری کر چکے تھے، اور عین حج کے دنوں میں ادھر لوگ احرام باندھ کر عرفات منی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو امام علی مقام نے اپنا احرام بھی اتار دیا اور منی کے بجائے کربلا جانے کا اپنے فیصلہ فرمایا۔ یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ تو آج کے دن اس چونکہ عظیم واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا، ہم اہل اسلام کے لیے اہل بیت کی محبت میں اس کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تو آج کے دن حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ گئے تھے، اور پھر اگلی داستان طویل داستان ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اہل بیت اطہار کے اسی ذکر میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لمحہ لمحہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔